الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون صدق الله العظيم۔ میرے محترم سامعین و ناظرین کرام، آج کے اس درس قرآن میں نے آپ کے سامنے سورہ یوسف کی آیت نمبر 110 اور 111 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ آیت نمبر 110 میں اللہ رب العزت یہ ارشاد فرماتے ہیں حتیٰ اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ اللہ کے رسول جب مایوس ہو گئے، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا، اور نافرمانوں نے، کافروں نے یہ گمان کر لیا کہ ان کو جو عذاب کی دھمکیاں دی گئی تھیں وہ جھوٹی ہیں۔ اس آیت میں اس بات کا ذکر ہے کہ جب انبیاء کرام علیہم السلام نے اپنی قوموں کو دعوت دی، اللہ کی طرف بلایا اور کہ کفر و شرک سے ان کو روکا، تو کچھ لوگ تو انبیاء پر ایمان لے آئے، لیکن کافی تعداد میں لوگ ایمان نہیں لائے۔ جو ایمان نہیں لائے ان کو اللہ کے نبیوں نے ڈرایا کہ تم ایمان نہیں لاؤ گے تو تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا، لیکن کافی عرصہ ہو گیا اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دے دی، ان کی رسی کو ڈھیلا چھوڑ دیا، تو وہ یہ گمان کرنے لگ گئے وہ کافر کہ یہ جو نبیوں نے ہمیں ڈرایا تھا، عذاب کی دھمکیاں دی تھیں، یہ جھوٹی تھی۔ اور انبیاء اکرام علیہم السلام بھی اس بات سے مایوس ہو گئے، ان لوگوں کے ایمان لانے سے، مایوس ہو گئے۔ تو اس وقت پھر ایسا ہوا کہ فوراً اللہ تعالیٰ کی مدد آ گئی، اللہ تعالیٰ کی مدد آ گئی رسولوں کے لیے۔ مدد یہ آئی کہ ان باغیوں پر، نافرمانوں پر، کافروں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا۔ حتیٰ اذا جاءہم نصرنا، اور یہ اس آیت کی وہ تفسیر ہے جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اور حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، اور علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ صاحب روح المعانی نے کافی لمبی بحث کے بعد اس تفسیر کو راجح قرار دیا ہے کہ رسول لوگوں کے ایمان لانے سے مایوس ہو گئے اور کافروں نے یہ سمجھ لیا کہ ان کو جو عذاب کی دھمکیاں دی گئی تھیں وہ جھوٹی ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آئی، عذاب آیا۔ فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ، اللہ فرماتے جسے ہم چاہتے تھے اسے ہم نے نجات دے دی۔ جو اللہ کے رسول تھے اور جو رسولوں پر ایمان لانے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دے دی، عذاب سے بچا لیا، عذاب سے۔ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارا عذاب مجرموں سے نہیں ٹالا جا سکتا۔ جو مجرم تھے، باغی تھے، رسولوں کے نافرمان تھے، ایمان نہیں لائے تھے، ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا، اور ایسا عذاب آیا کہ اللہ فرماتے ہیں پھر ہمارے عذاب کو
کوئی بھی ٹال نہیں سکتا، کوئی بھی واپس نہیں کر سکتا اس عذاب کو۔ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ آیت نمبر 111 اللہ فرماتے ہیں جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام آئے ہیں ان سب انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات میں عقل والوں کے لیے بہت بڑی عبرت کا سامان ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ اور ان کی قوم کا، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا واقعہ، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا واقعہ، پہلے گزرے سارے واقعات۔ اللہ فرماتے سارے نبیوں کے قصص میں، واقعات میں عقل والوں کے لیے بہت بڑی عبرت کا سامان ہے کہ عقل والے سے سبق حاصل کرتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی سے اور رسول کی نافرمانی سے باز رہتے ہیں۔ اور دوسرا اس کا معنی یہ بھی ہے کہ سورہ یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ میں بھی عقل والوں کے لیے بڑا عبرت کا سامان ہے کہ دیکھیں بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈالا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ تو اس سے عقل والوں کو یہ سبق ملتا ہے کہ ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتے ہیں، جسے اللہ عزت دینا چاہے کوئی اس کو ذلیل نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ تعالیٰ ذلیل کرنا چاہے کوئی اسے عزت نہیں دے سکتا۔ ما کان حدیث یفترا، اللہ فرماتے ہیں یہ جو یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے، جو قرآن ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو اپنے پاس سے گھڑ لی گئی ہو، یہ ایسا واقعہ نہیں ہے جو جھوٹا موٹا قصہ ہو، بلکہ ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، جو پہلی کتابیں گزری ہیں یہ ان کی تصدیق ہے۔ یہ بھی آتا ہے تفسیر میں کہ جتنی بھی آسمانی کتابیں آئی ہیں سب میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ موجود تھا، اور ان کتابوں میں کچھ تفصیل نہیں بھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مکمل وضاحت کے ساتھ اس واقعہ کو ذکر فرمایا، اور یہ ان پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے یہ واقعہ۔ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ، اور اللہ فرماتے ہیں قرآن پاک میں ہر چیز کی تفصیل ہے۔ ہر چیز سے کیا مراد ہے؟ ہر چیز سے مراد انسان کی جو دینی ضرورت ہے، عبادات، اخلاق، معاشرت اور انسان کی انفرادی زندگی کے متعلق جو احکامات ہیں اور اجتماعی زندگی کے متعلق جو احکامات ہیں وہ سارے کے سارے قرآن پاک میں موجود ہیں۔ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور قرآن پاک ہدایت اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ قرآن پاک تو سب کے لیے نازل ہوا ہے، لیکن ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت اس لیے ہے کہ ایمان والے اس پر ایمان لاتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس کے مطابق اپنی زندگی کے کل سنوارتے ہیں۔ اس لیے ایمان والوں کے لیے خصوصی طور پر یہ قرآن پاک ہدایت اور رحمت ہے۔ یہ ان دو آیات کا مختصر سا خلاصہ تھا جو آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ آج الحمدللہ ہماری سورہ یوسف مکمل ہو چکی ہے درس قرآن میں، اور سورہ یوسف کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیوں نازل فرمایا؟ اس لیے نازل فرمایا کہ اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا مقصود تھا۔ اس لیے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ کے کافروں نے بہت ستایا تھا، مارا پیٹا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گلے میں رسی ڈالی تھی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے سفر میں لہو لہان کیا تھا، آپ کے جوتے مبارک بھی خون سے رنگین ہو گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف کو نازل فرما کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، فرمایا ہے میرے پیارے پیغمبر، یہ پہلے نبیوں کے ساتھ بھی یہ ظلم زیادتی ہوتی رہی ہے، لیکن بالآخر فتح اور کامیابی نبی کی ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب فرماتے تھے۔ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام پر کیسے ان کو بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا، بیچ دیا ان کو، مصر کی بازار میں ان کی بولی لگ گئی، بک گئے، لیکن بالآخر انجام کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کنویں سے نکال کر، جیل سے نکال کر، محل میں زلیخا کے مکر و فریب سے بچا کر اللہ تعالیٰ نے مصر کا ان کو بادشاہ بنا دیا۔ تو اے ہمارے پیارے پیغمبر، آپ کو بھی ایک دن آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ان ساری مصیبتوں سے، تکلیفوں سے، پریشانیوں سے نجات دے کر وہی مکہ جس سے آپ کو نکالا گیا ہے، اللہ تعالیٰ اسی مکہ میں آپ کو فاتح بنا کر لوٹائیں گے۔ اور یہ جو لوگ آپ کے بعد ظلم زیادتی کرتے ہیں، آپ کو ستاتے ہیں،
یہی آپ کے سامنے سر جھکا کر کھڑے ہوں گے اور آپ سے ڈر رہے ہوں گے کہ یہ ہم سے بدلہ نہ لے لیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف کو نازل فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ان دو آیتوں کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کی شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے۔ حتی اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ جب رسول مایوس ہو گئے لوگوں کے ایمان لانے سے۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا، اور ان کافروں نے اور ان لوگوں نے کافروں نے یہ گمان کر لیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا ہے، ان کو جو عذاب کی دھمکیاں دی گئی ہیں وہ جھوٹی ہیں۔ جاءہم نصرنا، اللہ فرماتے ہیں ان رسولوں کے پاس ہماری مدد آ گئی، رسولوں کے پاس ہماری مدد آ گئی کہ اللہ نے ان کے مخالفین پر کافروں پر اپنا عذاب نازل فرما دیا۔ فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ، اللہ فرماتے ہیں جسے ہم چاہتے تھے اس کو ہم نے نجات دے دی۔ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اور مجرم قوم سے ہمارے عذاب کو ٹالا نہیں جا سکتا۔ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ، البتہ تحقیق سارے انبیاء اکرام علیہم السلام کے قصوں میں واقعات میں عبرۃ لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے بہت بڑا عبرت کا سامان ہے۔ یا دوسرا معنی اس کا یہ ہے، حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے واقعات میں عقل والوں کے لیے بڑی عبرت کا سامان ہے۔ ما کان حدیثا یفترا، یہ سورہ یوسف یا قرآن پاک ایسی بات نہیں ہے جس کو اپنے پاس سے گھڑ لیا گیا ہو۔ وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، لیکن یہ تصدیق ہے ان کتابوں کی جو پہلے گزری ہیں۔ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ، اور ہر چیز کی جو انسان کی دینی ضرورت ہے اس کی تفصیل موجود ہے قرآن پاک میں۔ وَهُدًى وَرَحْمَةً، قرآن پاک ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، ایمان والی قوم کے لیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم۔ یا اللہ ہماری حاضری قبول فرما، نماز فجر قبول فرما، درس قرآن قبول فرما، عمل کی توفیق عطا فرما۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی ایمان والے اس دنیا سے چل بسے ہیں سب کی روحوں کو اس تلاوت کا ثواب پہنچا، ان کی آخرت کی منازل آسان فرما، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ خصوص بالخصوص ہمارے والدین، ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے بہن بھائیوں میں سے، ہمارے نمازیوں میں سے، محلے والوں میں سے، مدرسے مسجد کی خدمت کرنے والوں میں سے جتنے بھی فوت ہو چکے ہیں یا اللہ سب کی بخشش فرما۔ جتنے بھی ایمان والے بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، مولا کریم سب کو شفاء کاملہ عطا فرما، مظلوموں کو ظلم سے نجات نصیب فرما، مقروضوں کو قرضوں سے خلاصی عطا فرما۔ جن بھائیوں نے دوستوں نے دعاؤں کا کہا ہے ان کی جو بھی جائز حاجات ہے اپنے فضل و کرم سے پوری فرما۔ ہمارے مدرسے جامعہ محمدیہ کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، جتنی بھی ضروریات ہیں اپنے غیب کے خزانوں سے پوری فرما۔ جتنے بھی بھائی یا اللہ خدمت کرتے ہیں مسجد مدرسے کی اپنے دربار میں قبول فرما، اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرما، ان کے لیے رہتی دنیا تک